ایک وقت تھا جب فرانس کا رافیل طیارہ دنیا کے مہنگے ترین اور جدید ترین لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا تھا۔ اسے ایئر سپیریورٹی کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، لیکن 7 مئی 2025 کو بھارت پاکستان فضائی جھڑپوں کے دوران اس کی تباہی نے دنیا کے فوجی ماہرین اور عالمی دفاعی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا مہنگی ٹیکنالوجی ہمیشہ فتح کی ضمانت ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس ایک واقعہ نے دنیا کو کیسے بدل دیا۔ 7 مئی 2025 کو کشمیر کی فضائی حدود میں بھارت اور پاکستان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ بھارت نے رافیل طیارے تعینات کیے جنہیں جدید ترین AESA ریڈار، اسکارپ میزائل اور بہترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز سے لیس سمجھا جاتا تھا، لیکن پاکستان کے J-10C طیارے جو چین کے جدید ترین PL-15 میزائلوں اور AESA ریڈار سے لیس تھے، انہوں نے بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ نتیجہ 3 رافیل طیارے مار گرائے۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ رافیل کو حقیقی جنگ میں ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رافیل کی شکست نے صرف بھارت کو نہیں بلکہ فرانس کی ایویشن انڈسٹری کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے، جو رافیل کا تیار کنندہ ہے۔ ڈسالٹ ایویشن کو عالمی سطح پر بہت بڑا جھٹکا لگا۔ 2024 میں کمپنی کی آمدنی اربوں میں تھی، لیکن 2025 کی دوسری سہ-ماہی میں نئے آرڈرز 27% تک کم ہو گئے۔ متعدد ممالک جنہوں نے رافیل خریدنے کی منصوبہ بندی کی تھی، جیسے کولمبیا اور فلپائن، نے اپنی گفتگو معطل کر دی ہے۔ فرانس کی حکومت کو فوری طور پر ساکھ بچانے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنا پڑے، لیکن میڈ ان فرانس کی دفاعی برتری پر سوال اٹھنے لگے۔ نتیجے کے طور پر پاکستان اور چین کا فائدہ JF-17 کی ابھرتی حیثیت۔ رافیل کی شکست نے غیر متوقع طور پر JF-17 تھنڈر کو عالمی سطح پر نمایاں کر دیا ہے۔ یہ طیارہ پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوش ہے، جس کی قیمت رافیل سے نصف اور مینٹیننس بھی آسان ہے۔ اس واقعے کے بعد عراق نے JF-17 12 بلاک 3 طیارے خریدنے کا اعلان کیا۔ مصر، نائجیریا اور ملائیشیا جیسے ممالک نے بھی JF-17 کے بارے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ JF-17 کی رینج، میزائل اور جدید کاکپٹ BVR نے اسے ایک مؤثر اور سستا متبادل بنا دیا ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی سودا نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل اثرات رکھنے والا قدم ہے۔ دفاعی مارکیٹ کا نیا توازن بن رہا ہے۔ رافیل کی شکست نے ایک نیا سوال اٹھایا کہ کیا جدید مہنگے ہتھیار اب بھی جنگی کامیابی کی ضمانت ہیں؟ ترقی پذیر ممالک اب کم لاگت اور مؤثر طیاروں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جیسے کہ J-10C، JF-17 اور ترکی کا بائریکٹر ڈرون سسٹم۔ ادھر امریکہ، فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک اپنی دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ یہ صرف مارکیٹ کا مسئلہ نہیں، یہ ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی اور برتری کے توازن کا مسئلہ ہے۔ رافیل کی تباہی نے ایک پیغام دیا کہ جنگ اب صرف طاقت کی نہیں، ذہانت، چستی اور لاگت کی بھی ہے۔ کیا مغربی دفاعی کمپنیاں اپنی حکمت عملی بدلیں گی؟ کیا JF-17 جیسے طیارے اگلی دہائی میں دنیا پر راج کریں گے؟ کیا ہم ایک نئے دفاعی دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ یہ سب کچھ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک طیارے کی تباہی نے دنیا کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ رافیل کی تباہی کے بعد صرف عالمی میڈیا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر بھی دفاعی سطح پر بڑی پیش رفت ہوئی۔ 9 مئی 2025 کو پاکستان کی تینوں مسلح افواج، پاک فضائیہ، پاک فوج اور پاک بحریہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں اس کامیابی کی تفصیل اور عالمی ردعمل پر روشنی ڈالی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پاک فضائیہ نے سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز کی مدد سے رافیل کے AESA ریڈار کو جام کیا۔ 150 میزائل کے ذریعے J-10C طیاروں نے کئی کلومیٹر دور سے رافیل کو لاک اور نیوٹرلائز کیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس اور ایئر ڈیفنس کمانڈ نے آپریشن میں حقیقی وقت میں ہم آہنگی قائم کی۔ DGISPR نے کہا کہ یہ صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک برتری کا مظاہرہ ہے۔ پاکستانی ٹیکنالوجی، تربیت اور عزم نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جنگیں صرف مہنگے ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتیں۔ اسی پریس کانفرنس میں رافیل کی کچھ خامیوں پر بات کی گئی۔ اس کی اسٹیلتھ صلاحیت حقیقت میں محدود ہے اور پرانے ریڈار سسٹم سے پکڑی جا سکتی ہے۔ اسکارپ میزائل جیسے سسٹم ہائی انٹینسٹی وار میں مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ سسٹم میں ڈیٹا لنک ہیکنگ کی کمزوری پائی گئی، جس کا پاکستانی سائبر یونٹس نے فائدہ اٹھایا۔ یہ بات عالمی مبصرین کے لیے چونکا دینے والی تھی کہ ایک پریمیم کلاس طیارہ جو F-35 کے قریب سمجھا جاتا تھا، ایک عملی جھڑپ میں اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکا۔